اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ جب اعلان ہوگا عقل مند کہاں ہیں، لوگ پوچھیں گے عقل مندوں سے کون مراد ہیں، جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے اور زمین و آسمان میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، جہنم کی آگ سے مجھے بچا لو، یہ عقل مند ہیں۔ تو ایک مختصر جماعت کھڑی ہوگی اور ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب مجھے بتائیے کہ کون شخص ہے جو کھڑا بیٹھا لیٹا ہر حال میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکے، الحمدللہ 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 کہہ سکے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر حال میں ذکر کر سکے؟ کون کر سکتا ہے ہر حال میں؟ جب واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم میں تو نہیں ذکر کر سکتے، منع ہے۔ گندی جگہ پر اللہ کا نام لینا بے ادبی ہے، بدبو والی جگہ پہ نام نہیں لینا، ذکر نہیں کرنا۔ تو پھر کھڑے بیٹھے لیٹے کا مطلب یہ نہیں ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ان 3 حالتوں میں وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس سے مراد قلبی ذکر ہے۔ تبلیغ میں نمبر بیان کیا جاتا ہے علم و ذکر، علم کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ جاننا، اس کا مقصد کیا بیان کرتے ہیں، ہر نمبر کا ایک مقصد بیان کرتے ہیں اور ایک فضیلت بیان کرتے ہیں، ہے نا جی۔ جن کو 6 نمبر یاد ہے ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جاگ رہے ہیں، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سبحان اللہ تو کہہ دیا، میں بھول گیا۔ 6 نمبر والے ایک مقصد بیان کرتے ہیں اور ایک اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو علم کی مقصد کیا بیان کرتے ہیں؟ جاننا، علم کا معنی جاننا، اتنا ضروری علم حاصل کرنا جس سے ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے کہ حلال حرام کا پتہ چل جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے، یہ ہے نا مقصد علم کا۔ پھر اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ذکر کا مقصد کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا، ڈاکٹر صاحب ذکر کا کیا مقصد بیان کرتے ہیں تبلیغ والے؟ کچے ہیں، دوبارہ لگائیں، دوبارہ 4 مہینے لگائیں، 6 نمبر ہی کچے ہیں۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ دھیان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اس دھیان کے لیے نا ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ذکر قلبی کروایا جاتا ہے، جو زبان سے اللہ اللہ کہنے سے 70 درجے افضل ہے حدیث کے مطابق۔ اس کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ غفلت دور ہو جائے، حضوری نصیب ہو جائے۔ اچھا، اور حضوری کس کو نصیب ہوتی ہے؟ حضوری کا کیا مطلب ہے؟ کہ حاضری، اور ایک حضوری، ہم مسجد میں حاضر تو ہوتے ہیں، حضوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے دربار میں آئیں تو حضوری ہو نا، حضوری ہو، حاضری تو ہو گئی، اپنے دل و دماغ کے ساتھ حاضر بھی ہوں۔ جسم حاضر ہو گیا، دل و دماغ حاضر نہیں ہوا۔ تو دل میں اللہ کا ذکر راسخ ہو جائے، دل اللہ اللہ کہنے والا بن جائے، یہ مقصد ہے۔ ذکر یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو ذکر کا مقصد ہے اللہ کا دھیان، وہ پہلے سبق میں ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اب عوام الناس کو سمجھانے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کا مطلب ہے اَيَّ فِي قَلْبِكَ، اللہ کو یاد کرو اپنے قلب میں، اپنے دل میں، یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو نفس کا لفظ ہے
یہ اردو کا ہے کہ عربی کا؟ عربی کا لفظ ہے نا. اللہ نے نفس کو فرمایا نا، اپنے نفس میں اللہ کو یاد کرو. اور قلب، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قلب کا لفظ استعمال فرمایا نا، یوم لا ینفع المال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اگر اس کا مطلب قلب میں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ تو یوں بھی فرما سکتا تھا نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي قَلْبِكَ، کہ اللہ کو یاد کرو اپنے قلب میں، اپنے دل میں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی کے اندر اللہ کو یاد کرو. میں اگر اس کی صوفیانہ تشریح کروں اور نقش بندیانہ تشریح کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے وجود کے انگ انگ سے اللہ کو یاد کرو. اس سے مراد لطیفہ قالبیہ ہے، عالم خلق مراد ہے. لطیفہ نفس اور 4 عناصر، ہوا، پانی، آگ، مٹی. یہ میں نے ترتیب سے بولے ہیں، آپ یہ بھی یاد رکھیں. اب پورے یہ جو پورا ہمارا پنڈا ہے نا، جو جسم، دل اس کا ایک جز ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کا کلام بڑا جامع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے انگ انگ سے مجھے یاد کرو. تمہارے ہاتھ بھی مجھے یاد کر رکھیں، تمہاری آنکھیں بھی مجھے یاد کریں، تمہارے کان بھی مجھے یاد کریں، تمہاری زبان تو کرے ہی کرے، تمہارا دل بھی کرے، تمہارا دماغ بھی کرے، تمہاری بوٹی بوٹی مجھے یاد کرے. یہ مطلب ہے. عوام الناس کے لیے تو وہ قلبی ذکر کا ثبوت ہے، اور خواص کے لیے لطیفہ قالبیہ کے اللہ کے ذکر سے جاری ہونے کا ثبوت ہے. اس میں انسان کا انگ انگ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ تو ہے خواص کے لیے مطلب اور صوفیہ کے لیے مطلب. ایک مطلب اس کا عوام الناس کے لیے بھی ہے، اب علماء ظاہر کے لیے بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پورا جسم کا ایک ایک جز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کے حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو جائے. اس کا ہر عمل، جسم کا ہر عضو اللہ کے حکم کو یاد رکھے. جب اللہ کو یاد رکھے گا اللہ کے حکم کو یاد رکھے گا. تو مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے جسم کے ہر عضو کو ہمارے حکم کا پابند بنا لیجئے. اب دونوں مطلب کو اگر ہم جمع کریں گے تو پھر یہ مطلب بنے گا کہ جب ہمارا انگ انگ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے گا اور یہ فنائیت کے مقام میں داخل ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو بھی اس نے فنا کر دیا اللہ کی محبت میں، تو اس کا ہر عضو اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گا. اب اس کا ہر عمل وہ اللہ کی محبت میں ہوگا. اس لیے طریقہ نقشبندیہ میں جب یہ اذکار کروائے جاتے ہیں تو اس سے اللہ کی محبت پیدا کروائی جاتی ہے. جب اللہ کی محبت آتی ہے تو ہر عضو ظاہری اور باطنی وہ اللہ کی محبت میں کرنے والا یہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ محنت کا میدان ہے. محنت کیجیے، محنت کیجیے، وقت کو ضائع نہ ہم کریں. اللہ نے کھیل تماشے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا، کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے. جوان اپنی جوانی اللہ کے لیے استعمال کریں. جوانی میں اگر یہ چیزیں حاصل ہو گئیں بڑھاپے میں مزے کریں گے، اور ورنہ بڑھاپے میں زور بھی لگاتے رہیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا.